ناظرین، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ نئے راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے۔ صہیونی فوج نے حکمت عملی اختیار کی تھی کہ وہ حماس اور حزب اللہ کی قیادت کو ٹارگٹ کرے۔ اس سے جنگجوؤں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور جب انہیں اوپر سے ہدایات نہیں ملیں گی تو وہ بد دل ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے صہیونی فوج کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، کیونکہ حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی شہادت ہو یا پھر اسماعیل ہنیہ اور یحییٰ سنوار کی شہادت ہو، اس نے نہ صرف اپنے سرفروشوں اور جان بازوں کے حوصلے بڑھا دیے بلکہ وہ پہلے سے زیادہ حوصلے اور بڑھ چڑھ کر صہیونی فوج پر حملہ کر رہے ہیں۔ تازہ ترین کارروائی میں حزب اللہ نے ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا۔ حملہ اس قدر شدید اور زوردار تھا کہ حیفا میں کشتوں کے پشتے لگ گئے، ایمبولینسز کی قطاریں جائے وقوع پر دیکھی گئیں۔ حملے کے بعد بن گوریان اور تل ابیب کے مرکزی ہوائی اڈے پر پروازوں کا نظام درم برم ہو گیا۔ لبنانی تنظیم کی جانب سے کیے جانے والے حملے صہیونی ریاست کے لیے مسلسل درد سر بنے ہوئے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پر کیسے قابو پائیں اور نچلی سطح پر پرواز کرنے والے ڈرونز کا کیا علاج ڈھونڈیں۔ امریکی اور عبرانی میڈیا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج مسلسل جنگ اور آرام نہ ملنے کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہے۔ آئے روز صہیونی فوجی خودکشی کر رہے ہیں۔ اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے بیروت کے جنوبی علاقوں پر بمباری کر کے متعدد رہائشی عمارتوں کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملے کے جواب میں امریکہ اور اس کے حواری میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور اب صہیونی فوج نے ایران پر حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ صہیونی ریاست کو اس کا نہ صرف حساب چکانا ہوگا بلکہ بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ناظرین، لبنانی تنظیم نے اسرائیلی شہر حیفا پر ڈرون حملے کیے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ بارود سے بھرے ڈرونز شہید سربراہ حسن نصر اللہ سے منسوب کر کے حیفا بھیجے۔ ان ڈرونز کا ہدف حیفا میں قائم فوجی اڈا تھا۔ حزب اللہ کو گزشتہ کئی دنوں سے اسرائیل کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کے ہوتے ہوئے اس سلسلے میں کامیابی مل رہی ہے کہ اس کے میزائل اور ڈرون اسرائیل کے اندر تک پہنچ رہے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 4 قسم کے دفاعی نظام موجود ہیں۔ آئرن ڈوم، داؤدی غلیل سمیت دیگر دفاعی نظام کی موجودگی کے باوجود حزب اللہ کے راکٹ اسرائیل کے اندر تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور حملے میں حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کے کئی علاقوں کو بلاسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوج کے اسلحہ خانہ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی تصدیق اسرائیلی میڈیا کی رپورٹنگ بھی کر رہی ہے، کیونکہ حیفا سمیت شمالی علاقے رات بھر دھماکوں سے گونجتا رہا۔ زرعیت، شتولا، شومیرا اور مغربی الجلیل مشرقی نہاریہ میں مسلسل سائرن بجتے رہے۔ حزب اللہ نے مقبوضہ گولان پر بھی بمباری کی، جس کے بعد صہیونی حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ حزب اللہ نے روش بینا صہیونی کالونی اور صفد شہر پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ حزب اللہ کے ترجمان المعادین ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ بمباری کرنے کے لیے آنے والے اسرائیلی طیاروں کو حزب اللہ کے جنگجوؤں نے زمین سے فضا تک مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے بعد اسرائیلی فائٹر جیٹ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کے خلاف حزب اللہ ڈٹ کر لبنان کی فضائی اور زمینی حدود کی حفاظت کر رہی ہے۔ زمینی کارروائیوں میں تو اب تک لبنانی تنظیم کا پلڑا بھاری ہے۔ فضائی محاذ پر یقیناً اسرائیل کو برتری حاصل ہے، لیکن اب اسرائیلی طیارے کو ہٹ کر کے حزب اللہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اس پر صہیونی فوج اور دفاعی تجزیہ کار بھی حیران پریشان ہیں کہ لبنانی تنظیم کے پاس میزائل اور جدید ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے حزب اللہ کے پے در پے حملوں کے بعد صہیونی فورسز نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ 4 میزائلوں نے جنوبی مضافاتی علاقے کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل ہارا حریق میں حملہ کیا گیا۔ ایک ڈرون نے الاوزائی میں سابق ایرانی سفارتخانے کے قریب الجناح کے علاقے میں رہائشی اپارٹمنٹ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں بڑے پیمانے پر معصوم اور بے گناہ شہری مارے گئے، جبکہ صہیونی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ بلڈنگ کے نیچے حزب اللہ کے جنگجوؤں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ یہیں سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی۔ دوستو، گزشتہ روز یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائل داغے، جس کے جواب میں آج امریکی و برطانوی لڑاکا طیاروں مغربی یمن کے ساحلی گورنری حدیدہ میں حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ نے حملے کا جواز یہ گھڑا کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر کو بین الاقوامی جہاز رانی پر حملہ کرنے کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے۔ حالانکہ حوثی تو کافی عرصے سے بحیرہ احمر میں حملے کر رہے تھے۔
اکتوبر میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے حوثیوں نے 150 سے زیادہ تجارتی جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مہم میں ایک جہاز پر قبضہ کیا اور 2 ڈوب گئے، جس کے نتیجے میں 4 ملاح بھی مارے گئے۔ امریکہ کا یہ جواز کسی بھی صورت ماننے والا نہیں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے یہ حملہ کیا، کیونکہ گزشتہ روز حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغا تھا۔ امریکہ نے اس ریاست کو اس حملے کی سزا دی ہے۔ ناظرین، اسرائیلی فوجیوں میں خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CNN نے اپنی رپورٹ میں غزہ میں صہیونی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے انسانی جرائم کی شدت و وسعت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ صہیونی فوج اس وقت غزہ میں جنگ کے اثرات کی وجہ سے ذہنی امراض میں مبتلا ہزاروں فوجیوں کی نگہداشت پر مجبور ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کی طرف سے غزہ تک غیر ملکی صحافیوں کی رسائی پر عائد پابندی کو سخت ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ اس پابندی کے سبب غزہ میں فلسطینیوں کے حالات حتیٰ کہ صہیونی فوجیوں کے تجربات کو محفوظ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور لبنان میں نئی سورج کے طلوع کی کوشش جاری ہے، لیکن اس بار طلوع آفتاب کا یہ خواب حزب اللہ اور حماس کے غلبے کے بغیر دیکھا جا رہا ہے۔ ان مزاحمتی تحریکوں کا ایران کے ساتھ جڑا ہونا یا نہ جڑا ہونا دیکھیں، جس زاویے سے بھی دیکھیں ایک نیا اور مختلف منظر سامنے آنے والا ہے۔ اس منظرنامے میں بین الاقوامی قوتیں، عرب ممالک، لبنان اور فلسطینی اتھارٹی کی سب کوششوں کا ہدف اور مقصد یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسانی اور سیاسی نقصانات کو کم تر کیا جائے اور مزید تباہی کو روکا جا سکے۔ ویسے بھی مزید تباہی کی اب گنجائش ہی نظر نہیں آتی۔ پچھلے 1 سال میں آپریشن طوفان الاقصی کے بعد غزہ میں جو تباہی اور بربادی شروع ہوئی وہ اب تک جاری ہے۔ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل اور اس کے حواری خود کو پہلے سے مضبوط پوزیشن میں دیکھتے ہیں۔ حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے ذمہ داروں میں سے زیادہ تر کی اسرائیل کے ہاتھوں شہادت کے بعد لبنان بھی ایک مختلف پوزیشن میں ہے۔ لبنان کی فوج اپنی سرحدوں کی حفاظت اور حزب اللہ کے عسکری کردار کو ختم کرنے کی پوری ذمہ داری لے سکتی ہے، کیونکہ حزب اللہ لبنانی فوج کے کنٹرول سے بھی باہر ہے۔ لیکن بیروت حکومت فی الحال اس موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اس سے لبنان کے اندر خانہ جنگی شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک طرف اسرائیلی فوج اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس نے حماس اور حزب اللہ کے خطرے کو ختم کر دیا، لیکن یہ سراسر اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ حسن نصر اللہ اور یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد ان کے جنگجوؤں کی کارروائیاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ایک نئی لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ امکانی طور پر تیسرے محاذ یعنی شام کے ساتھ ہوگی اور چوتھا محاذ ایران ہوگا۔ لیکن ایران کی کوشش ہے کہ اگلا محاذ اس وقت چھیڑے جب حماس کا خاتمہ کیا جا چکا ہو، حزب اللہ کی جنگی صلاحیت کو ختم یا کم از کم سطح پر لایا جا چکا ہو۔ اسرائیل کو خوف ہے اگر ایران کو ان تنظیموں کے پشت پناہی سے نہ روکا گیا تو ایک بار پھر یہ جنگجو منظم ہو کر آپریشن طوفان الاقصی جیسی کارروائی کریں گے۔ ویسے بھی حماس اور حزب اللہ کے جانباز سر پر کفن باندھ کر میدان میں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے حلف اٹھا رکھا ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی جذبے کی وجہ سے آئے روز شوق شہادت سے سرشار مجاہدین ابدی جنت کے مکین بنتے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جوش، جذبہ، حوصلے اور عزم ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے، کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب تقریباً نفی میں ہے، کیونکہ صہیونی ریاست کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس وقت عالمی فضا اسرائیل کے لیے ناسازگار ہے۔ روس اور چین کھلم کھلا ایران کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی صدر نے ایک بار پھر خبردار کیا، اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کرنے کی غلطی کی تو پھر اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ ایران کی جانب سے دیا گیا بیان محض خالی خولی دھمکی ہرگز نہیں، کیونکہ روس میں ہونے والی برکس کانفرنس کے اعلامیہ میں واضح طور پر صہیونی ریاست کو واضح پیغام دیا گیا کہ وہ اپنی حد میں رہے اور ایران پر حملہ کر کے ریڈ لائن پار کرنے کی غلطی نہ کرے، ورنہ مسلم ملکوں کی القدس فورس سے پہلے چین اور روس کی آرمی اس کا کیما بنا دیں گے۔